السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 31 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، یہی تو فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، اس بات کا سمجھ ہی نہیں ہے۔ جب یہ کیا بات پتہ چلی کہ منافق کیسا ہوتا ہے، نہ سمجھ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اب پڑھائی لکھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ بھی، یہ بھی ایک انسان کی اتنی صلاحیت ہونا کہ وہ سمجھ لے یہ میری غلطی ہے، یہ بھی بہت بہت کم ہی کم کو ملتی ہے۔ یہ شعور ہونا، سمجھداری، یہ شعور سے خالی ہوتے ہیں، سینس نہیں ہوتے ان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لے کر آئے۔ وہ کون سا ایمان ہے اصل میں، ان کو یہ نہیں کہا جا رہا جیسا وہ مہاجرین ایمان لے کر آئے ہیں، جیسا ابوبکر صدیق اور ان کا ایمان ہے۔ الناس، لوگوں کا ایمان، ان کا اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سب لوگ جیسے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی عام لوگ بھی مسلمان تھے نا۔ اب دیکھیں نا، آپ کو صحابہ کا تو پڑھتے ہیں جو اوپر کے درجے، جو عشرہ مبشرہ ہیں، کچھ ان سے نیچے ہیں، کچھ ان سے نیچے کچھ عام مسلمان بھی تھے۔ اس معاشرے میں ان کو کہا جاتا ہے جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، جیسے عام لوگ، جیسے صحابہ اکرام، کوئی بھی VIP ایمان کی نہیں بھی کہی جائے، تم عام ہی ایمان لے آؤ، کم اس سے کم سچا تو ہے نا ان کا ایمان۔ کوئی صحابہ، کوئی اولون بننے کو نہیں کہا جا رہا، عام لوگوں جیسا ایمان لے آؤ۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمن، تم یہ بتاؤ کیا ہم لے آئے ایمان، کما آمن السفہاء، جیسے سفہاء ایمان لے کر آئے، بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو جو صحابہ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ایمان والے ہیں، ان کو کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ سفہاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں جن کو میں نے بتایا نا، جن کو اپنے نفع و نقصان کا کچھ نہیں شعور ہوتا، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی مثال کے طور پر آج کی دنیا میں کس کو عقل مند سمجھیں گے، یا جس کو پتہ ہے بھائی کل کو کچھ ضرورت پڑ سکتی ہے، اپنی بچت کرتا ہے، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کہیں یہاں کی ہوئی ہے، کہیں وہاں کی ہوئی ہے، لے کر رکھی ہوئی ہیں، کبھی کوئی وقت ہو تو پھر وہ اس کو بیچ کے ہم اپنا کرے، اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ اور جس کو اپنے آنے والے وقت کا کوئی نفع و نقصان کا کوئی احساس نہیں ہوتا، یہ بڑا بے وقوف ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ بے وقوف تو ہیں، دیکھو ذرا مکہ میں اچھے بھلے رہتے تھے، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کتنے مالدار تھے، آپ کو پتہ ہے اتنے مالدار تھے، ان کا بزنس تجارت تھا، اور سب چھوڑ چھاڑ کے دیکھو بالکل بے گھر ہو کے رہ گئے، پہ مہاجر بن گئے، یہاں پہ آ کے، چلو مہاجرین نہیں، امیگریشن سے مراد رہائش کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جانا ہے، بن گئے نئی جگہ پر آ کے نا گھر بار دیکھو ذرا، تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھو، وہ کتنے مالدار تھے وہاں، اور یہاں پہ خالی ہاتھ، تو کیا انہوں نے، اور یہاں پہ آ کے جو ہوتا ہے لٹاتے جاتے ہیں اسلام پہ، نہ بچوں کے لیے رکھتے ہیں، نہ اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں، نہ کچھ ہے، اور ایسے ہی جنگوں پہ نکل رہے ہیں۔ اپنے گھر بار کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنی کوئی جاب ہوتی ہے، کوئی
کاروبار تجارت ہوتا ہے اس کا نہ ہم دیکھیں سب نکل پڑیں، یہ تو بیوقوف کی طرح ایمان لے کر آئے ہیں، بس سارا کچھ اسلام ہی اسلام ہے اور کچھ نہیں، ہر چیز اسلام پہ قربان کر دی انہوں نے۔ تو ان کو تو یہ بڑی بیوقوفی لگتی تھی، ان کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ دنیا کے جو فائدے ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم یہ اپنا دنیا کا ہم ذرا سا بھی نقصان کر دیں، ہاں جاب میں کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے مال میں کوئی کمی آ گئی، ہم کیوں لگائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اصل میں تو سفہاء یہ خود ہیں، یہ خود بے وقوف ہے، اس لیے کہ ان کو یہ پتا کتنے بڑے سودے کر رہے ہیں، ان کو تو اپنی بے وقوفی یا قیامت کے دن پتہ چلیں گے نہ ان کو جو اصل میں تو سفہاء یہ خود ہیں، یہ خود بے وقوف ہے، اس لیے کہ ان کو کیا پتا کتنے بڑے سودے کر رہے ہیں، ان کو تو اپنی بے وقوفی قیامت کے دن پتہ چلیں گی۔ ان کا جو دھوکہ، جو یہ سوچتے ہیں دوسروں کو اپنا دھوکہ، تو اس دن کھلے گا، ہم ہی دھوکے میں تھے، ہم نے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اور ہم کتنے بڑے بے وقوف تھے، انہوں نے تو عقل مندی کی کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے لگا لیا، ہم ہیں بے وقوف، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں میں بے وقوف سمجھا جاتا ہے اس کو جو اپنی آخرت بنانے کے لیے کہیں اپنی دنیاوی ذرا سی بھی قربانی دے دے۔ مثلا ہم کہیں دفعہ مثالیں دیتے ہیں، اچھا بھلا نارمل تھا، پھر اس کے بعد ایسا دن میں لگ گیا، ایسا اس نے یہی کام پکڑ لیا، کہتے ہیں ایسا، اور یہ پڑھنا پڑھانا کوئی جاب کرے، کچھ کرے، چار پیسے آئیں، یہ کیا بھائی پڑھنے بیٹھ گئی ہے قرآن اور یہ کر رہے ہیں تو بے وقوفی سمجھی جاتی ہے، اور تو یہ تو سمجھی جاتی ہے، کیا حماقت ہے، کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ سوچ سیم ہے، آج بھی کئی لوگ اسلام کے نام پہ فساد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ کہے وہ فساد کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، امن و چین ختم کر دیتے ہیں، اور وہ اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اصلاح۔ آج بھی ایسے ایڈز ہیں جہاں پر شرک کیا جاتا ہے اور ان کو کہیں کہ یہ فساد کر رہے ہو تم، کہ لوگوں کو تم نے کس طرح لگا دیا ہے اللہ رسول کے نام پر، کدھر تم ان کو پیر و فقیروں کے پیچھے لگائے ہوئے ہو، تو کہتے ہیں ہم ان کے لیے اچھا ہی کر رہے ہیں، ہم تو بڑی اچھائیاں کر رہے ہیں۔ یہ برائیاں کرنے والے اصل میں بھلائی کے بھیس میں تو خود دھوکہ دیتے ہیں۔ کون کہے گا جی میرے پاس آ جاؤ، میں غلط کر رہا ہوں، آپ میرے پیچھے لگ جاؤ، یہی تو کرتے ہیں انسان کو، اسی لیے تو اللہ نے عقل دی، تم خود عقل سمجھ کے دیکھو، سمجھو۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لے، یہ بے وقوف ان کو کہہ رہے ہیں، یہ تو خود بے وقوفی ہے، لیکن آج کیا ہے، کیا یہ سوچ ہماری بھی نہیں ہے؟ کیا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تھے تو اللہ ہمیں معاف کرے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ ہمیں اس زمانے میں نہیں پیدا کیا، ہم کہتے تو بہت ہیں ہائے کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، دیکھے پتہ نہیں ہم وہاں پہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہمیں تو لگنا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا اسلام اور دین اور اس کے پیچھے سارا کچھ یہ اپنا لگانے بیٹھ گئے، نہ جان کی ان کو پرواہ، نہ گھر والوں کی، گھر بار کی، نہ بچوں کی، بس اللہ اور رسول، ان سے وفاداریاں، یہ تو ایکسٹریمز شدید پسند ہی ہیں بھائی، ہم تو انہیں ایسے بے وقوفیاں کر سکتے، کیونکہ جو آج کی منظر صورتحال دیکھے، ہم آج تو صحابہ والے کام ہی نہیں ہیں کسی کے بھی، تب بھی ہم کسی کو ایسے راستے پہ چلتے ہوئے دیکھ لینا کہ آخرت اپنی بنا رہا ہے، کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دین کا نقصان اس کا ہو رہا ہے، اور
پھر بھی وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو ہمیں وہ پاگل لگتا ہے، کم عقل لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسے اپنے نفع نقصان کو ہی نہیں پتہ، یہ کس طرح چل پڑا ہے، یہ کیا اس نے شروع کر دیا، ہمیں عجیب لگتا ہے، ہمیں یہ پاگل پن لگتا ہے، کہتے ہیں کریزی ہو گیا ہے۔ تو کیا سوچ میں کوئی فرق ہے؟ اور پھر دیکھے جو ان کو سمجھانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تمہارا ایمان تو ہے ہی نہیں، تم کیا ایمان لائے، یہ کیا ایمان ہے تمہارا۔ دیکھے جب بات کرتے ہیں نا تو ایسے کرتے ہیں جب ہم نے دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم نے اسی طرح سمجھانے کا طریقہ پکڑا ہے۔ یہ کوئی تمہارا ایمان ہے، یہ تمہارا یہ ایمان ہے، تانے دے دے کے تو نہیں وہ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایمان لے آئیں تو دیکھے کتنی نصیحت کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے، ایمان لے آؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے، تم کیوں نہیں ایسے ایمان لے آتے، ان کی دھلائی نہیں شروع کر دی۔ یہ تو منافقت ہے، تم تو ہو ہی منافق۔ جاؤ، وہ یہ نہیں پڑھتے تھے یہ آیتیں تو وہ نہیں چاہے کہہ سکتے تھے ہم کو، لیکن آپ کہیں نہیں دیکھیں گے الزام لگانا، پوائنٹنگ فنگرز ہو رہی ہوں، لوگ کھڑے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں منافق ٹولیوں میں کھڑے ہو کے منافقوں کی باتیں شروع کر دی۔ تمہیں پتہ ہے وہ فلاں نے، اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو وہ تو ہیں ہی منافق نہیں، وہ اپنے آپ کی زیادہ فکر ہوتی تھی نا کہ لوگوں کے بس پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے غلطی نکالتے جائیں، نظر زیادہ دوسروں پہ ہے، اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں پڑھ کے بہت کچھ ہے جو ہم اپنے کردار میں سوچ سکتے ہیں کہ جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر سے ایک ایک چیز منافقت کی ختم کر دے۔ منافقت ابن الوقت ہوتا ہے، تم ادھر کو ہوا ہو جدھر جیسا دیس ویسا بھیس، ٹھیک ہے، ہم میں کوئی الگ نہیں ہے، جیسا دیس ہے ویسا بھیس ہے، ویسا ہی بن کے چلو، جیسا دنیا چل رہی ہے ویسے ہی تم کیا اپنے الگ ہی، وہ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفانہ پن ہے، بس چلو ویسے ہی کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالی کفر کو ہمارے دلوں سے نکال دے، نفاق کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ تو ہمارا سبق آج یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔